بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم الصیغہ اور مقدمہ کی بحث چل رہی ہے اور کلمہ تقسیم اور اس کے اقسام کی باتیں چل رہی ہیں۔ آج کلمہ کی پہلی قسم جو فعل ہے اس کی تعریف پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیں کہاں تک پڑھنا ہے۔ فعل آنکھ دلالت کند بر معنی مستقل پایا کہ از منا ثلاثہ ماضی حال و استقبال چون ضرب و یضرب و اس میں آنکھ دلالت کند بر معنی مستقل نہ بایا کہ از منا ثلاثہ چون رجل و ضارب بحرف آنکھ دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضم میں کلمہ دیگر فہمیدہ نشود چون من و الی۔ یہ کلمہ کی جو پہلی قسم ہے فعل، اس کی تعریف سنیں۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل آنکھ دلالت کند، فعل وہ ہے جو دلالت کرے بر معنی مستقل پر بایا کہ از منا ثلاثہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ فعل کی یہ تعریف ہے، یعنی فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ دلالت کرے معنی مستقل پر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ یہ تو آپ نے کتابی تعریف پڑھی، مطلب کیا ہے؟ یعنی فعل وہ ہے جو بتائے، فعل وہ ہے جو معنی مستقل کو بتائے۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ ہے جو معنی مستقل کو بتائے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ مل کر۔ اب یہاں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ فعل کہتے ہی ہیں اسے جو زمانے کے ساتھ جس کا تعلق ہو، تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس لیے کہا کہ یا تو فعل زمانہ ماضی کے ساتھ ہو کر وہ دلالت کرے گا، یا پھر مستقبل کے ساتھ ہو کر وہ آئے گا، یا پھر حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ ہو کر وہ رہے گا۔ یعنی فعل یا تو ماضی یا حال یا مستقبل کسی کے ساتھ رہے گا تو رہے گا، فعل کہتے ہی ہیں اسے۔ اور اگر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہے تو پھر وہ اسم ہو جائے گا۔ تو فعل وہ ہے جو دلالت کرے، یعنی جو بتلائے معنی مستقل بتائے، جو دلالت کرے معنی مستقل پر، یعنی جو معنی مستقل بتائے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ۔ اب معنی مستقل کیا ہے؟ معنی مستقل وہ ہے جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے سمجھ میں آ جائے۔ معنی مستقل کا معنی کیا ہوا؟ معنی مستقل کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی معنی مستقل اسے کہتے ہیں کہ اس میں اگر دوسرا کلمہ نہ بھی ملا جائے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے رجل اور ضرب، تو رجل کا معنی مرد ہوتا ہے، اب اس میں کوئی دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرب کا معنی مارا، تو یہ معنی مستقل ہے، اس میں کوئی دوسرا کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غیر مستقل اسے کہتے ہیں کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے من اور الا، تو من اور الا یہ غیر مستقل لفظ ہے، یعنی اس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی ہوا معنی مستقل اور معنی غیر مستقل۔ معنی مستقل جیسے رجل اور ضرب، معنی غیر مستقل جیسے من اور الا۔ تو وہی کہہ رہے فعل وہ ہے جو دلالت کرے معنی مستقل پر، یعنی جو معنی مستقل بتا دے، تو معنی مستقل بتا دے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ رہ کر۔ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ کون کون؟ ماضی، حال اور استقبال، یعنی یا تو وہ ماضی ہوگا، یا تو حال ہوگا، یا استقبال ہوگا۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوگا، اس کو فعل کہیں گے۔ جیسے ضرب، اس نے مارا، ضرب اس نے مارا، تو یہ معنی مستقل بتا رہا ہے، یہ معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی معنی مستقل بتا رہے ہیں، اب یہاں کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ اور یضرب مارتا ہے یا مارے گا، یعنی یہ ایسا فعل ہے جو معنی مستقل بتا رہا ہے
اور اس میں حال اور استقبال، حال اور مستقبل دونوں فعل ملے ہوئے ہیں، دونوں زمانے ملے ہوئے ہیں۔ چلیے فعل کی تعریف ہوئی۔ وہ اس معنی کے دلالت کند بر معنی مستقل، اور اس میں وہ ہے جو دلالت کرے معنی مستقل پر، یعنی اس میں وہ ہے جو معنی مستقل تو بتائے، نا با یا کہ از من ثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس میں اسے کہتے ہیں جو دلالت کرے معنی مستقل پر اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانے کے کسی زمانے کے ساتھ وہ نہیں رہتا ہے، یعنی اس میں معنی مستقل تو بتاتا ہے لیکن اس میں زمانہ وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، اس میں زمانہ وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا رک کر یہاں پر ایک بات اور سمجھا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ صرفی حضرات اس لیے فعل کو پہلے لاتے ہیں، فعل کی قسم کلمہ کی قسم جو فعل ہے اسم اور حرف ہے تو اس کو پہلی قسم اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ فعل کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے اور معنی مستقبل بھی ہوتا ہے، فعل کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے اور معنی مستقل بھی ہوتا ہے، اور اسم کے اندر صرف معنی مستقل ہوتا ہے اور زمانہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف کے اندر نہ معنی مستقل ہوتا ہے نہ زمانہ ہوتا ہے۔ تو فعل کے اندر معنی مستقل ہوتا ہے اور زمانہ ہوتا ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے فعل مضبوط ہوا، اس اعتبار سے فعل جو ہے مضبوط ہوا، اور اسم کے اندر صرف معنی مستقل ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا ہے، تو فعل کی بنسبت یہ اسم تعداد فعل کی بنسبت تعریف کے اعتبار سے فعل کے تعریف کے اعتبار سے اسم کی تعریف بھی تھوڑی کم ہوگی کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، اور حرف میں نہ معنی مستقل ہوتا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اسے کنارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نحو و صرف دونوں میں حرف کو کنارہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ حرف کا معنی بھی کنارہ آتا ہے۔ چلیے اس لیے صرفی حضرات فعل کا ذکر پہلے کرتے ہیں، تو اس میں وہ ہے جو معنی مستقل کو بتائے، اب تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، یہاں تینوں زمانے کی قید اس لیے لگا دی، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ، کوئی بھی زمانہ اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اسم کی بھی اور جگہ دو قسمیں ہیں، ایک جامد اور ایک مشتق، اس لیے یہاں تینوں زمانہ کی قید لگا کر کہا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں رہتا ہے۔ جیسے رجل کا معنی مرد، معنی مستقل کو بتا رہا ہے، معنی مستقل کا معنی کیا ہے؟ ایک مکمل معنی بتا رہا ہے کہ رجل کا معنی مرد ہوتا ہے، اور ضارب مارنے والا، معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ یعنی اس کا مطلب سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ مارنے والا۔ چلیے وہ حرف آ کے دلالت کند بر معنی غیر مستقل، اور حرف وہ ہے جو دلالت کرے معنی غیر مستقل پر، اور حرف وہ ہے جو دلالت کرے معنی غیر مستقل پر، کہ بے ضمہ کلمہ دیگر فہمیدہ نشبت، جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے سمجھا نہ جائے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ ہے جو دلالت کرے معنی غیر مستقل پر، جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے نہ سمجھا جائے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے تب تک اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ حرف غیر مستقل بھی ہوتا ہے، اور جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملا جائے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چون جیسے من اور الا، من کے معنی سے، الا کے معنی طرف، تو من اور الا یہ غیر مستقل معنی ہے، یہ غیر مستقل معنی ہے۔ اب من اور الا یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں، کسی نہ کسی لفظ کے محتاج ہے، من کے ساتھ جب تک آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں ہوگا بات سمجھ میں نہیں آئے گی، الا کے ساتھ جب تک آگے پیچھے کوئی بات نہیں آئے گی، جب تک کوئی لفظ نہیں رہے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے صرف تو من البصرہ الی الکوفہ، صرف تو من البصرہ الی الکوفہ، میں نے سیر کیا بصرہ سے کوفہ تک، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ من اور الا یہ دوسرے کلمہ کے محتاج رہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ قوت اور استطاعت نہیں، وہ طاقت نہیں ہے جو اپنی قوت کے اعتبار سے اور بذات خود یہ اپنا معنی اور مطلب بتا دے اور اپنی صلاحیت کے اظہار کر دے، یہ اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے، اسی لیے حرف کو کنارہ رکھا جاتا ہے۔